الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما بری چیز ہے، اشتروا به انفسهم بیچا انہوں نے بھی اس کو، انفسهم اپنے نفسوں کے بدلے میں، ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، باغیاً حسد کرتے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں اور یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہود و نصارہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو صرف اسی وجہ سے نہیں انہوں نے مانا کہ ان کے دلوں میں حسد تھا کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے، ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ جو اللہ نے اتاری کتاب، بغیاً حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ کہ نازل کرے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادی جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ نے اگر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے تو اس میں حسد والی کون سی بات ہے؟ اللہ جس پہ چاہیں نازل کر دیں، جس کو چاہیں اللہ نبی چن لیں۔ فباؤ بغضب علی غضب تو وہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ۔ یہ ایسے بدبخت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا پھر دوبارہ غضب ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو، یہودیوں کو، آمینو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، قالو کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائے، بما انزل علینا جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، ویکفرون اور کفر کرتے ہیں، بما وراء جو اس کے علاوہ ہے۔ کہتے ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں صرف تورات پر، یا عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں صرف انجیل پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں۔ تو اگر آپ تورات و انجیل کو ہی مانتے ہوتے، اس پہ مکمل ایمان ہوتا، تو تورات و انجیل ہی تو کہہ رہی ہے کہ قرآن کو مان لو۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، جو اس کے علاوہ یہ اللہ نے قرآن اتارا یہ حق ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم جو ان کے پاس ہے۔ یہ قرآن تورات و انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ پھر کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم کون ہیں؟ مومن۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تو قرآن کو کیوں نہیں مانا؟ ایک دوسرا، اگر تم مومن ہو تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ آگے تیسرے نمبر پہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح دلائل یعنی معجزات کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم شرک کرنے والے تھے۔ تیسرا اللہ فرماتے ہیں اگر تم واقعتاً مومن تھے تو پھر بچڑے کو معبود کیوں بنایا؟ ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ قرآن کا انکار کیوں کیا، دوسرے نمبر پہ نبیوں کو قتل کیوں کیا، تیسرے نمبر پہ اگر تم مومن تھے تو پھر بچڑے کو معبود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم جو ہمارے اوپر کتاب اتری ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہم مومن ہیں،
اگر تم تورات کو مانتے ہوتے تو پھر بچڑے کی پوجا کرنے کا کیا سوال، کیا کام ہے تمہارا کہ تم اللہ کو بھی مانتے ہو، تورات کو بھی مانتے ہو اور بچڑے کو بھی پوج رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر کتاب اتری ہے اس کو بھی تم نہیں مانتے۔ آگے وَإِذَا خَزْنَا، اور جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، پیچھے بھی اس کا ذکر گزرا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو ہم نے دیا تم کو مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن تھے، تورات کو ماننے والے تھے، تو پھر نافرمانی کیوں کی تم نے؟ یہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ تم نے تورات کو بھی نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، اور پلا دیے گئے اپنے دلوں میں الجڑا، بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، اپنے کفر کے سبب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان ہوتا تو پھر تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت نہ آتی، اس کا مطلب ہے تمہارے دلوں میں کفر تھا جس وجہ سے تم نے بچڑے کو پوجا۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، ہوئی ہے وہ چیز، یأمرکم، کہ حکم کرتا ہے تم کو، بہی، اس چیز کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر ایسے تم مومن ہو نا تو اس سے بہتر ہے کہ تم کافر ہی اچھے ہو۔ اگر تم مومن ہو تو یہ جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے نا کہ بچڑے کو پوجو، نبیوں کو قتل کرو، قرآن کی مخالفت کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، تو یہ کتنا برا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں برائی کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہے حقیقت میں تم مومن نہیں ہو، اگر مومن ہوتے تو پھر تمہارے اندر یہ کام نہ ہوتے۔ اور ایسے ہی ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، دعویٰ کرنے کے بعد وہ غیر اللہ کو سجدہ بھی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، اور قرآن نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی مخالفت بھی کر رہا ہے، تو یہ کیسا ایمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ ان کو لے جا رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ان کی زبان کہتی ہے کہ ہم مومن ہیں، ٹھیک ہے، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورۃ البقرہ کے شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، چونکہ ایمان کا پتہ چلتا ہے کاموں سے۔ اگر کرتوت برے ہیں، اگر اعمال میں شرک اور بدعات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یہودیوں عیسائیوں کے تہوار ہے، ہندوؤں کی رسومات ہیں، تو پھر وہ کیسا ایمان ہے؟ ایسا تو کوئی ایمان نہیں ہوتا کہ جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا درس دے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پیچھے اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ تم مومن نہیں ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماؤ، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے ہاں خاص طور پر، یعنی اللہ کے ہاں اگر تم ہی صرف کامیاب ہو، من دون الناس، سوائے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور باقی بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، صرف یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، مرنے کو تمہارا دل نہیں کرتا، اور اوپر سے کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی بسبب ان گناہوں کے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں، چونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے نا جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ برے اعمال کرنے والا تو وہ کیسے موت کی حسرت تو وہ کرے گا جو مومن بندہ اللہ کا،
اللہ پہ ایمان رکھنے والا، قرآن و سنت کو ماننے والا، جو کہتا ہے کہ میں ریڈی ہوں، جب بھی موت آئے میں انشاءاللہ تیار ہوں، یہ کیسے موت کی تمنا کریں گے جن کے اعمال برے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں بما قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور پائیں گے آپ ان کو، احرص الناس، بہت زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، دنیا کی زندگی میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بہت زیادہ حریص پائیں گے دنیاوی زندگی میں، یہود و نصارہ کو، چونکہ جو مومن ہو وہ دنیا پہ حرص، دنیا کا لالچ نہیں کرتا، دنیا تو فضول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیسا ان کا ایمان ہے کہ جو ان کے دلوں میں دنیا کی حسرت لے کے پھر رہا ہے۔ ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ مومن نہیں ہیں، اوپر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص، بہت زیادہ حرص کرنے والے، الناس، سب لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ، 1000 سال۔ یہ دعائیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال لمبی زندگی مل جائے تاکہ دنیا کی عیش و عشرت میں ہم لگے رہیں، ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ ان کی لمبی عمر، بمزحزحہ، ان کو بچانے والی، من العذاب، عذاب سے۔ حالانکہ جو لمبی عمر ہوتی ہے نا مومن کے لیے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مومن کے لیے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ صحیح حدیث ہے نا کہ 2 بندے اکٹھے مسلمان ہوئے، 2 بندے اکٹھے مسلمان ہوئے، پھر ان دونوں میں سے ایک پہلے فوت ہوا اور ایک سال بعد فوت ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، کیوں بھلا؟ یہ ایک صحابی کو خواب میں اس نے دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہونے والا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1 سال بعد فوت ہونے والا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ وہ 1 سال زیادہ زندہ رہا اور اس نے زیادہ عمل کیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندے کے لیے تو ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ تو یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ نے 1 دن کی بجائے سال ہا سال دے دیے، تو یہ پھر بھی اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ مومن بندے کو 1 دن بھی مل جائے تو وہ بڑا قیمتی ہے، اور جو فاسق فاجر گناہ گار ہے اس کو سال زندگی مل جائے تو وہ بھی اس کے لیے وبال ہے، چونکہ وہ گناہ ہی کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما ہوا بمزحزح، نہیں ہے ان کی وہ لمبی عمر، بمزحزح ہی، ان کو بچانے والی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگر وہ عمر دے بھی دیے جائیں، ان کو 1000 سال دے بھی دی جائے نا زندگی، پھر بھی وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے یہ ثابت ہوا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دعوے کے ساتھ دلیل ضروری ہے۔ ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، سچ بولتا ہی نہیں ہے، حلال کھاتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دعوے میں جھوٹا ہے، یا پھر اس کا ایمان اسے حکم دے رہا ہے کہ وہ برائی کرے اور جھوٹ بولے اور حرام کھائے اور نماز نہ پڑھے۔ تو اس لیے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کام بھی وہ کرے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔